کیا ماسٹربیشن یا مشت زنی واقعی جسم کو کمزور، مردانہ طاقت کو ختم اور انسان کو بانجھ یعنی کہ انفرٹیلیٹ کر سکتی ہے، یا یہ سب صرف پرانی غلط فہمیاں ہیں؟ اگر ماسٹربیشن اتنی ہی خطرناک ہے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے، جیسے کہ نیم حکیم ہمیں بتاتے ہیں، تو میڈیکل سائنس اسے بیماری کیوں نہیں سمجھتی؟ روزانہ ماسٹربیشن کرنا نارمل ہے، یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ عادت اب آپ کے قابو سے باہر ہو چکی ہے؟ کیا ماسٹربیشن یا مشت زنی کرنے سے منی ختم ہو جاتی ہے، بال جھڑنے لگتے ہیں، نظر کمزور ہوتی ہے اور یادداشت متاثر ہوتی ہے؟ آج حقیقت اور جھوٹ الگ کر دیتے ہیں۔ ماسٹربیشن فائدہ ہے، نقصان ہے، یا صرف ایک ذاتی عمل؟ اصل جواب اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اس کے اثرات میں چھپا ہوا ہے۔ نادر ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ ویڈیو کامن میڈیکل نالج کے لیے ہے۔ اگر آپ کو درد، زخم یا کوئی جنسی کمزوری ہے، ذہنی دباؤ یا کسی خاص بیماری کا سامنا ہے تو اپنی تشخیص خود سے کرنے کے بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ماسٹربیشن یعنی کہ مشت زنی یا ہینڈ پریکٹس یہ ہے کیا؟ یہ کچھ ہے بھی یا صرف ایک مت ہے؟ مشت زنی، جسے انگریزی میں ماسٹربیشن یا ہینڈ پریکٹس بھی کہا جاتا ہے، اپنے جسم یا جنسی اعضاء کو خود متحرک کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، یعنی کہ اپنے جنسی اعضاء کو خود رگڑ دے کر جنسی تلذذ یا لذت حاصل کرنا، جس کا مقصد جنسی تحریک، لذت یا تناؤ سے وقتی طور پر نجات حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمل مردوں اور عورتوں دونوں میں پایا جاتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے علاوہ بعض شادی شدہ افراد بھی ایسا کرتے ہیں۔ صرف کسی شخص کے مشت زنی کرنے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ بیمار ہے، اس کی ازدواجی زندگی خراب ہے، یعنی کہ شادی شدہ زندگی خراب ہے، وہ جنسی طور پر کمزور ہے، یا اس کے کردار میں کسی قسم کی کوئی خرابی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے۔ میڈیکلی یہ کہنا بالکل درست نہیں کہ ہر شخص کو لازمی طور پر ماسٹربیشن کرنی چاہیے۔ یہ کوئی لازمی میڈیکلی ضرورت نہیں، ورزش، دوا یا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ جو بالغ شخص اپنی مرضی سے مشت زنی کرتا ہے اور اس سے اسے کوئی جسمانی، ذہنی یا معاشرتی نقصان نہیں ہو رہا، اس کے لیے یہ عام طور پر کم خطرے والا ایک پرسنل عمل ہے، یعنی کہ ذاتی عمل ہے۔ اس طرح جو شخص مشت زنی نہیں کرتا وہ بھی مکمل طور پر نارمل ہے۔ یعنی میڈیکل آپ کو نہ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ لازمی ایسا کریں اور نہ ہر صورت میں اسے بیماری قرار دیتی ہے، جیسا کہ نیم حکیم اور کچھ سوشل میڈیا کے ڈاکٹر اس کو ایسا کہتے ہیں۔ اس معاملے میں ہر فرد کی جسمانی کیفیت، ذہنی حالت، ذاتی اقدار یعنی کہ ویلیوز اور حالات مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جانیں کہ مشت زنی کے دوران جسم میں ہوتا کیا ہے۔ جنسی تحریک یعنی کہ جب تناؤ آتا ہے، اس کے دوران جسم کے متعلقہ حصوں میں خون کا بہاؤ تیزی سے بڑھتا ہے، دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار کچھ تیز ہو جاتی ہے اور مسلز میں تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ مردوں میں انزال یعنی کہ ایجیکولیشن ہو سکتا ہے، جبکہ مردوں اور عورتوں دونوں میں آرگزم یعنی جنسی لذت میں انتہائی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد بعض افراد کو وقتی سکون، جسمانی ڈھیلا پن، نیند یا ہلکی تھکن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ جسم کے اعصابی نظام اور دماغ میں ہونے والے قدرتی کیمیائی رد عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بالکل بھی درست نہیں کہ مشت زنی یعنی کہ ماسٹربیشن ڈپریشن، بے خوابی، ہائی بلڈ پریشر یا کسی قسم کی ذہنی بیماریوں کا باقاعدہ علاج بھی ہے۔ وقتی سکون اور کسی بیماری کے علاج میں فرق ہوتا ہے۔ اب یہ جانیں کہ اس کے ممکنہ میڈیکلی فوائد کیا ہیں، یعنی کہ میڈیکل بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں اس کے۔ کچھ بالغ افراد میں یعنی کہ اڈلٹس میں مشت زنی سے جنسی تناؤ میں وقتی کمی آتی ہے۔ بعض لوگوں کو اس کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے اور نیند آنے میں آسانی بھی محسوس ہوتی ہے بعض اوقات۔ کچھ افراد کے لیے یہ اپنے جسم اور اپنی جنسی کیفیت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اس آگاہی سے بعض شادی شدہ افراد اپنی شریک حیات کے ساتھ اپنی ضروریات کے بارے میں بہتر انداز میں بات کر سکتے ہیں، اور ہم عام طور پر اس طرح کے لوگوں کو یہی مشورہ دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص اکیلے مشت زنی کرتا ہے تو اس سے حمل یعنی کہ پریگنینسی کا کوئی چانس نہیں ہوتا۔ اسی طرح اکیلے کیے جانے کی صورت میں کسی قسم کی کوئی سیکشول ڈس آرڈر یعنی کہ جنسی بیماری، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ انفیکشن کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ البتہ غیر محفوظ یا مشترکہ اشیاء کے استعمال سے انفیکشن کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔
بعض خواتین کو آرگزم کے بعد ماہواری کے درد یا جسمانی تناؤ میں وقتی آرام بھی محسوس ہوتا ہے، لیکن اسے ماہواری کے درد کا یقینی یا پھر مستقل علاج نہیں کہنا چاہیے۔ کچھ مخصوص جنسی مسائل مثلاً آرگزم حاصل کرنے میں دشواری یا جنسی کارکردگی سے متعلق بے چینی میں کوالیفائڈ سیکس تھراپسٹ یا سائیکیٹرسٹ علاج کے ایک حصے کے طور پر جسم کو سمجھنے کی مخصوص ایکسرسائزز تجویز کرتے ہیں، لیکن یہ تمام فوائد ہر شخص میں نہیں ہوتے۔ کسی کو سکون مل جاتا ہے اور کسی کو اس کے بعد ذہنی بے چینی یا احساس جرم بھی ہو سکتا ہے۔ اب سب سے زیادہ عام غلط فہمیاں جو کہ ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں، ایسی باتیں جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کی نیندیں خراب کر دی ہیں۔ مجھ زنی سے جسم کی طاقت ختم نہیں ہوتی، اس سے مستقل مردانہ کمزوری، اندھا پن، یادداشت میں کمی، قد کا بڑھنا رک جانا، بال کا جھڑنا، گردوں کا خراب ہو جانا یا دماغی بیماری پیدا ہونے کا کوئی قابل اعتماد میڈیکل پروف سرے سے موجود ہی نہیں، یعنی کہ اس سے اس قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری نہیں کہ مجھ زنی سے چہرے پر دانے یا ایکنے نکل آئیں، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ عام حالات میں اس سے عضو تناسل چھوٹا نہیں ہو جاتا، ٹیسٹوسٹیرون مستقل طور پر ختم نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک صحت مند شخص لازماً انفرٹیلیٹ یعنی کہ بانجھ بھی نہیں ہو جاتا۔ مردانہ جسم مسلسل نئے اسپرم اور سیمن یعنی کہ منی بناتا رہتا ہے۔ اگر بہت کم وقفے میں بار بار ڈسچارج ہو تو اگلی مرتبہ منی کی مقدار وقتی طور پر لازمی طور پر کم محسوس ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسم کی منی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو کہ جاری رہتا ہے ہماری باڈی میں۔ یہ خیال بھی درست نہیں کہ ہر انزال کے بعد یعنی کہ ہر ڈسچارج کے بعد جسم کی کوئی ناقابل واپسی طاقت باہر نکل جاتی ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ آرگزم کے بعد وقتی تھکن یا سستی محسوس ہونا یہ ممکن ہے، لیکن وقتی تھکن کو دائمی جسمانی کمزوری نہیں کہنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ پروسٹیٹ کینسر کے حوالے سے بھی محتاط رہنا ضروری ہے۔ بعض اسٹڈیز میں زیادہ ایجیکولیشن فریکوینسی اور پروسٹیٹ کینسر کے نسبتاً کم خطرے کے درمیان تعلق دیکھا گیا، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مشت زنی یعنی کہ ماسٹربیشن پروسٹیٹ کینسر سے بچاؤ کا واحد یا پھر یقینی ذریعہ ہے۔ اسے کینسر کے بچاؤ کے علاج کے طور پر ہرگز تجویز نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ کیا ماسٹربیشن کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہر حالت میں اس کا کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ رگڑ، دباؤ یا سختی استعمال کرے تو جلد پر سرخی، جلن، سوجن، خراش یا کوئی بھی کسی قسم کا زخم پیدا ہو سکتا ہے آپ کے جنسی اعضاء کے سراؤنڈنگ میں۔ بہت زیادہ یا بہت سخت تحریک سے متعلقہ حصے میں وقتی بے حسی یعنی کہ انسینسٹیویٹی، حساسیت میں کمی یا درد بھی محسوس ہو سکتا ہے۔ غیر محفوظ، گندی، نوکیلی، ٹوٹنے والی یا جسم کے لیے ناموزوں چیزوں کا استعمال چوٹ، خون بہنے اور انفیکشن کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر ماسٹربیشن کی وجہ سے رات کی نیند خراب ہو رہی ہے، نماز، عبادت، تعلیم، کام، ایکسرسائز یا خاندانی ذمہ داریاں متاثر ہو رہی ہیں تو پھر اسے صرف ایک بے ضرر عادت کہہ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہر ذہنی دباؤ، تنہائی، غصے، پریشانی یا اپنی کسی بھی قسم کی اداسی سے بچنے کے لیے صرف ماسٹربیشن کا سہارا لے رہا ہے تو اصل نفسیاتی مسئلہ پس منظر میں موجود ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے۔